اندر منافقت کا معیار کچھ اور تھا۔ ایک دور ایسا تھا کہ جب رسول کو دیکھتے تھے تو منافق پہچانے جاتے تھے، پھر دور بدلا اور منافقین کی پہچان بھی بدل گئی۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، رسول خدا کے جو منکر تھے، جو رسول خدا کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے تھے، ان کو بھی منافق کہا گیا۔ پھر دور بدلا تو امیر کائنات کے جتنے بھی پوشیدہ دشمن تھے، آپ نے لفظوں پہ غور فرمانا میرے، مولا علی کے جتنے بھی پوشیدہ دشمن تھے ان کو منافق کہا جانے لگا۔ اب منافق کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ دل میں کچھ اور، زبان پر کچھ، جاگیں گے تو میں جملہ عرض کروں گا میرے دوستوں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ منافق بڑے عرصے تک چھپے رہے۔ اب مولا علی کا ذکر کریں دنیا کے کسی کونے کے اندر تو جو منافق ہوتا ہے اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں منافق بیٹھا ہوا ہے، اسے علی کا ذکر اچھا نہیں لگ رہا ہے، مگر مجھے اسے علی کی عزت کی قسم ہے۔ کائنات میں حضرت عباس وہ ہستی ہے کہ جن کا ذکر نہیں کرنا پڑتا، خالی علم دکھانا کی پہچان کرانے کے لیے ذکر نہیں کرنا پڑتا، صرف علم دکھاؤ۔ جس کونے کے اندر، جس گھر کے کونے کے اندر، چھت کے اوپر، گلی کے اندر، جہاں منافق ہو، مشکل تھے کچھ کام، مشکل تھے، کون کون سے؟ اب کیا پتا چلے کہ کون یزید کے ساتھ، کون حسین کے ساتھ، پتہ نہیں چلتا تھا۔ خدا کی قسم علم نے دونوں گروہ علیحدہ شعر ہے شکر مجھے بڑا پسند ہے ہمارے سرائکی کا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اپنی سرائکی میں، یار میرا ہاتھ اتھا پوندا ہے، اتھا میں گال کرے سے۔ کیا بات، کیا بات، شیر پہ توجہ چاہوں، جیڑا سیدا نال کھڑوندا ہے اوندا نام جہان تے ہوندا ہے، رب نال جے کم ہے دس ایکوں عباس دا ہاتھ اٹھ ہاتھ پیے تا کام تھی ہے، رب نال دے کم ہے دس ایکوں عباس دا ہاتھ، ایک بھی شعر پڑھی میں جمع اللہ کرے لوگ سکین نہ ایک کہے تو ڈر دن نہ زیروں دا کھارے، نہ ایک کہے تو ڈر دن نہ زیروں دا کھارے، بہادر جنگاور دلیراں دا کھارے، او حیدر دے سینے تے عباس لہ پہ، اجامی نہیں سمجھا اے شیراں دا اجازت ہے میں آپ دو چار جملے آپ کرنا سرکار وفا کے آپ نے مجھ سے کوئی ایک دو بار خطبے کے جملے سنے ہوئے، میرا دل ہے کہ ایک دو جملہ آج بھی عرض کرتا جائے۔ جو جملہ میں نے پہلے بھی ایک بار پڑھا تھا اس میں اکثر لوگ نہیں تھے یہاں،
تو میں چاہتا ہوں وہ دوہرا دیتا ہوں، چاہے جو بندے نہیں تھے وہ ذرا لطف لے لیں، جو پہلے لے چکے ہیں وہ مقرر کا مزہ لیں گے، لیکن جملہ ایسے پیش کروں گا جیسے پیش کرنے کا حق ہے۔ حضرت عباس ہیں کعبے کی چھت پر، کون ہے حضرت عباس؟ کہاں ہے؟ کعبے میں پیسے سارا کو مانگ سکتا میں نہ بولا نہ باؤں گا، اگلی بار یوں بھی ہو سکتا نہ بولا، پوری توجہ چاہوں گا میرے دوست، یعنی کہ خطیب کعبہ کعبہ کی چھت پہ، خطیب کعبہ کعبہ کی چھت پر، خدا کی قسم آپ دیکھ کے لیجیے، آپ دائم بھائی مولا امام زمانہ نے بھی جو خطبے پڑھنے ہیں جب سرکار آئیں گے تو خطبے کہاں پڑھیں گے؟ کعبے کی دیوار کے ساتھ۔ آپ سوچو تو صحیح، یہ کون ہے جو کعبے کی حضرت عباس نے خطبہ دیا، جملہ سنیے گا، میں جلدی جلدی دو جملے پہنچانے آپ کی خدمت کے اندر۔ کعبے کی چھت پہ ہیں، اذن امام زمان لے کر مولا حسین کا اذن، کعبے کی چھت پہ پہنچے ہوں اور عباس کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدم ابی من کان بالامس بیت اصبح قبلۃ ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت امام الحرارات من هو اقول من سار البریہ ماشاءاللہ الناس الحجر وهو يسلم ويدعي وادنى له منه الى والله لولا من حكم الله الجليل باسرار العليه وقدره البريه البيت لدى من قبل ان يمشي الى تمنون الحج لمن خاذه الله العلم وقدره يد العظمه ورفع النبي الرحمة ورفعت راس يد الالهیت سبحان اللہ۔ جمعہ سنانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، پتہ نہیں آپ جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے، ابھی فکرے کا پتہ چل جائے گا، جو میں تو اب کہہ بھی نہیں سکتا کہ جو میری نظر میں سارے غازی کی مرید ہوتے ہیں، وہ بندہ ہی نہیں جو عباس کا مرید نہیں ہے۔ فکرہ سنیے گا جہاں تک میری آواز کام کر رہی ہے میرے دوستوں، کون ہے حضرت عباس؟ فکرہ سننا، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، کہتے ہیں ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو اس کے باپ کے قدموں سے شرف عطا کیا۔ عباس کے باپ کا نام کون ہے؟ علی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بابا کے قدموں سے، کہتے ہیں حسین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اس کے بابا کے قدموں سے اسے شرف ملا۔ میں پتہ ہی نہیں چلا، لوگ سمجھتے ہیں علی کی آمد کی وجہ سے کعبہ قبلہ بنا، عباس نے بتایا آمد اور ہوتی ہے پاؤں لگانا۔ شرف بھی عطا کیا، پھر اگلا کام کیا کیا؟ قبلہ بھی بنایا۔ جو پہلے صرف مکان تھا بعد میں قبلہ بنا۔ کیسے قبلہ بنا؟ علی کے قدموں سے، اتنے مبارک قدم ہیں علی کے، کعبے میں آ جائیں تو اسے قبلہ بنا دیتے ہیں، خدا کی قسم۔ اب سوچو تو صحیح، وہ علی ہے کیا جس کا قدم کعبے کو قبلہ بنا سکتا ہے؟ اس کا نام تیری نماز کو باطل کس طرح اللہ نہ کرے کس کی لڑائی ہو جائے گا تو اس سے کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یار بندے اگر 10-15 کوئی بہادر بندہ بھی ہے، سبھی شاہ جی ماشاءاللہ مولا کے شیر ببر ہیں، مولا عباس کا نعرہ لگاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کسی نے نعرہ لگایا، سید کا نعرہ ہی لگا دے گا سب، لیکن سمجھدار بندہ ہے۔ 50 آدمی جو لڑنے آ گئے تو بندہ ڈرے نہ، مصلحت تو کرتا ہے، جو کرے تو وہ بہادر ہے، بندہ مصلحت تو کرتا ہے نا میرے دوست۔ عباس دیکھ رہے ہیں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے،
اب فکرہ سننا، ایک بندہ نہیں، دو بندے نہیں، تین بندے نہیں، 10 بندے نہیں، 100 بندے نہیں، 1000 بندے نہیں، لاکھوں کا مجمع ہے جو طواف کر رہا ہے، اور عباس صاحب کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ایھۃ الکافرۃ الفاجرہ، سارے کے سارے کافر ہو۔ چھت پہ کھڑے ہو کے طواف کرتے ہوئے لوگوں کو کافر کہہ کے دنیا کو بتایا، جو بھی حسین کے مقابلے پہ آئے کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ تو میں اپنے مقصد پہ پہنچوں میرے دوستوں، عباس کہتے جا رہی ہیں فکرے، پڑھتے جا رہے ہیں، لوگ سنتے جا رہے ہیں، عباس بتاتے جا رہے ہیں جو تم سے زیادہ استحقاق رکھتا ہے حج کرنے کا وہ حج نہ کرے۔ پھر عباس کہہ رہے ہیں اتمنون الحج، اسے حج سے روکنے آئے ہو، اسے منع کرنے آئے ہو۔ کس کو منع کرنے آئے ہو؟ خاضہ لہ العلم وسجدہ العلم، میں تو یوں ہی ترجمہ کروں گا، جس کے سامنے علم رکوع میں ہے، علم سجدے میں ہے، وہ حج نہ کرے۔ بھائی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں یار، پتہ نہیں آپ محسوس فرما، میں نے ساری محنت خدا قسم اسی جملے کے لیے ہی کی ہے تو میں پڑھ لیتا۔ اتمنون الحج لمن خضع له العلم وسجدہ العلم رب النبی الرحمت، جسے نبی رحمت نے پالا ہے وہ حج نہ پڑے۔ کون نہ پڑے؟ جسے نبی رحمت نے پالا ہے، رب النبی الرحمت۔ اگلا جملہ دیکھنا یار، میں دیکھتا ہوں ہر بندے کا معیار سماعت ایک جیسا ہوتا تو نہیں ہے، صحیح ایسے ہی ہر بندے کا معیار سماعت ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ حسنین بھائی آپ ہر بندہ اپنے اپنے معیار سماعت کو بلند کرے تو میں جملہ کہوں۔ آگے عباس کہہ رہے ہیں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر حسین کی موجودگی میں حسین کا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں رفعت راس ید الالہیت، وہ حج نہ پڑے جس کے سر پر اللہ ہاتھ پھیرا کرتا ہے۔ ایسے بھی مقبول ذکر ہے، خدا کی قسم ایسے ہو رہا ہے جیسے بالکل ابھی مجلس شروع ہوئی ہے۔ علی کی عزت کی قسم، وفا کا ذکر کرتے ہوئے نا بندہ تھکتا ہی نہیں ہے، بندہ بے وفا نہ ہو تھک کیسے سکتا ہے؟ جملہ سننا۔ اچھا پتہ ہے میں دیکھتا ہوں مجلس کے اندر مجھ سے کئی گنا آگے بولنے والے میرے سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں، اب نیچے بیٹھے ہمارے جیسا بندہ تو بول ہی نہیں سکتا، لیکن جب سرکار کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے ہم تن گوش ہو کر انتظار میں ہوتے ہیں کہ فکرہ آئے ہو تب ہم بولیں۔ ارے یہی تو دلیل ہے کہ وارث موجود ہوتے ہیں۔ وارثوں کی موجودگی ہی تو اس بات کی دلیل ہے۔ خدا کی قسم اتنے سیریس ہو کے زندگی کے کسی مقام پہ نہیں بیٹھ سکتے جتنا ان کے ذکر میں بیٹھتے۔ وہ حج نہ پڑے جس کے سر پر اللہ نے ہاتھ پھیرے۔ مجھے یہ ہاتھ پھیرنے والی بات ایک اور مقام پر بھی نظر آئی، بندے کا نام بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ نبیوں کا سلطان جب معراج پر گیا، معراج سے واپس آئے، اتنے جلدی میں نے معراج کرا دیا، نبی معراج پہ گئے، پھر معراج سے واپس آئے، آنے کے بعد نبی نے سب کو واقعہ معراج بتایا۔ نبی بیٹھے ہیں اپنی محفل کے اندر، اور اسی محفل کے اندر اہل سنت علماء نے بھی لکھا اس واقعے، وہ کہتے ہیں کہ حسان بن ثابت صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی اس محفل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے رسول کو چھوڑ کر اسے کہا
اگر حسان تو صبح شام شعر پڑھا کرتا ہے تو ایک کام تو بھی کر، علی کی شان میں ہمیں شعر سنا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کو، رسول کی طرح ایک سلوات کیا کہا؟ رسول کے ہوتے ہوئے علی کی شان میں شعر سنا۔ تو حسان نے کیا کیا؟ حسان نے بھی رسول کی جانب دیکھا تو رسول نے اشارہ فرمایا۔ حسان کہتے جو ہیں میرے منہ سے برداشت نہیں ہوتے، تو سنا۔ رسول سے برداشت نہیں ہو رہے نا، تو حسان تو ہی سنا۔ حسان اب بولا ہے، حسان نے کہا نبیوں کا سلطان جب معراج پہ گیا تھا نا، اہل سنت علماء نے لکھا ہے یہ واقعہ اپنی کتابوں کے، وہ کہتے ہیں کیلا لکل علی مدحن ذکر علی یخمد نارا موصدا، کہتے ہیں مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ علی کا ذکر بیان کرو، ذرا سنبھل کے سننا۔ علی کا ذکر وہ ہے جو بھڑکتی ہوئی آگ کو بھی بجھا دیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، قیل لکل علی مدحن ذکر علی یخمد نارا موصدا، اور عام آگ نہیں، علی کا ذکر جہنم کی بھڑکتی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کل اقدار فی مدحت ذلت بإلہ ابدا، وہ کہتے ہیں اگر مجھے اختیار دے دیا جائے کہ علی کی شان بیان کرو تو میں کروں گا ہی نہیں۔ کیوں نہیں کروں گا؟ تم لوگ سن نہیں سکتے یا مجھے آتی نہیں؟ کہتے ہیں نہیں آتی ہے، تم سے اچھی آتی ہے، میں کروں گا اس لیے نہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ اپنے کو بڑا بڑا جو سمجھتے ہیں، جب علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو اللہ کہہ بیٹھتے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا نا۔ رسول کی موجودگی کے اندر صحابہ سے بھری ہوئی مسجد کے اندر حسان کہہ رہا ہے، یہ واقعہ آپ ذہن نشین کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا نا۔ اس نے کہا النبی مصطفیٰ قال لنا لیلۃ المعراج لما صعد، نبیوں کا سلطان معراج پر گیا تھا، اس نے مجھے بھی کچھ بتایا، تمہیں بھی کچھ بتایا تھا، ہم نے بھی وہ سنا تھا، تم نے بھی وہ سنا تھا۔ نبیوں کا سلطان جب معراج پہ گیا تھا تو کیا کیا تھا؟ اب یہ واقعہ جس کے لیے میں نے ساری محنت کی، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے آ کے مجھے بھی بتایا، تمہیں بھی بتایا۔ پیغمبر نے کہا کہ مالک جی میری پشت پر اپنا ہاتھ رکھ۔ جملہ بول تو نہیں گیا تمہیں یار، وہ کہاں ملانے جا رہا ہوں میرے دوستوں، اس کے سر پر اللہ نے نبیوں کے سلطان نے شب معراج کہا مالک ایسا ہاتھ رکھنا میری پشت پہ کہ میرے دل فاحسا قلبا ان قد بردا، کہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، میں تیرے ہاتھ کے لمس کو محسوس کروں۔ آواز قدرت ہے، تو جانتا نہیں میرا جسم نہیں، کا مالک کا جسم نہیں تیری آواز بھی تو نہیں، مالک تیرا جسم نہیں تیری آواز بھی تو نہیں، جس کے لہجے میں تو بول رہا ہے مہربانی کر میری پشت پر ہاتھ رکھ، نظر نہ آنے والا، اور ایسا رکھ کہ میں تیرے ہاتھ کے لمس کو محسوس کروں، میرا دل ٹھنڈا ہو، یہ گواہی دے کہ تو نے میری پشت پر ہاتھ رکھا۔ آواز قدرت آئی تجھے یہی منظور تو یہی کیا۔ اللہ نے شب معراج پیغمبر کے مہر نبوت پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حسان صحابہ کے مجمع کے اندر کہہ رہا ہے فاحسا قلبا ان قد بردا، نبی جب واپس آئے تو انہوں نے کہا میرا دل اتنا ٹھنڈا ہوا برف کے جیسا کہ میں نے محسوس کیا کہ میری پشت پر
نظر نہ آنے والا ہاتھ اس نے رکھا. مجھے علی کی عزت کی قسم تم سارے اٹھ کے بھی بولو نا اور عباس کو داد و تحسین پیش کرو, تب بھی حق کے مودت ادا ہونے والا تو نہیں ہے. لیکن میں جملہ عرض کر رہا ہوں, نہیں جانتا کون کس مودت کے معیار پہ سننے جا رہا ہے. آگے حسان بن ثابت نے اپنی بات کو مکمل کرتے کرتے کہا, او شرف صحابیت میں بیٹھنے والے لوگوں, رسول کے ہوتے ہوئے مجھے کہہ رہے ہو کہ میں علی کی شان بیان کروں, مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں علی کے فضائل بیان کروں, مجھ سے کہہ رہے ہو نبی بھی بیٹھا ہو میں علی کی شان پڑھوں. آؤ شرف صحابیت سے اپنے آپ کو صحابی کہلوانے والا, میں تمہیں بتاتا ہوں علی واضح ہو اقدام ہو فی محل واضح اللہ یدا. کوئی سن سکتا ہے علی کی شان تو سنے. میں بتانے لگا ہوں نبی کی موجودگی کے اندر شب معراج نبیوں کے سلطان کی پشت کے اوپر جہاں اللہ نے ہاتھ رکھا تھا علی نے وہاں اپنا قدم رکھا. شب معراج جہاں پر خدا نے ہاتھ رکھا تھا, فتح مکہ کے بعد بت توڑنے کے لیے علی نے تو وہاں قدم رکھ دیا. جہاں خدا ہاتھ رکھے وہاں کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا. میں جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. ہر بندے کے لیے نہیں ہوتے. جہاں خدا ہاتھ رکھے وہاں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا. وہاں ہاتھ رکھنے کے لیے بھی ید اللہ ہونا چاہیے. وہ بدن بھی بدن توحید ہونا چاہیے. اس نے اوپر کا عباس کہہ رہے وہ حج نہ پڑے جس کے سر پر اللہ نے ہاتھ پھیرے. جب نظر نہ آنے والا ہاتھ پشت رسول پر آ سکتا ہے تو نظر نہ آنے والا ہاتھ سر حسین پر بھی آ سکتا ہے. اور یہ تعارف کسی عام ہستی نے نہیں, حضرت عباس نے کرایا. مجھے ایک بچپن کا واقعہ یاد ہے. عباس کو دیکھتے ہوئے حسین نے کہا عباس پانی تو پلانا. تو اتنی بجلی کی تیزی سے دوڑے عباس کہ پانی لے کر خدمت امام میں لے گئے. عباس کی آنکھوں کو دیکھا, ماتھے کو چوما. عباس اتنے جلدی تو نے میری تابع داری کر دی. عباس ایک وقت تو وہ بھی آئے گا کہ جب میں پانی مانگوں گا اور تو نہ عطا کر پائے گا. اور یہ فکرہ سننے کی دیر تھی کہ عباس نے اس وقت سے سونا ہی چھوڑ دیا. جب 3 دن گزر گئے, تاریخ لکھتی ہے عباس کی آنکھیں سرخ ہو گئی. ان سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے علی کی بیٹی کہتی ہے عباس خیریت تو ہے؟ کہا بی بی میں نے جب سے سنا ہے نا حسین کے منہ سے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ میں پانی مانگوں گا اور عباس کو مجھے آواز بھی نہ دے گا. بی بی میں نے اپنے اوپر نیند ہی حرام کر دی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین پانی مانگے عباس پانی نہ دے سکے. ایک مرتبہ حسین کا بازو پکڑا, کہا ذرا رات سے پردہ ہٹا, میرے شیر کی حالت تو دیکھ کیا ہو. کہا عباس وہ دن بڑی دور ہے جب میں تجھے آواز دوں گا. کیا کہنے تیری وفا کے, پتہ نہیں کیسے کیسے ماں نے تربیت کر کے عباس کو وفاؤں کے ڈھنگ سکھائے تھے. اپنا ہاتھ پکڑا, عباس کے ہاتھ میں رکھا, عباس کو لے کر جب قافلہ روانہ ہو رہا تھا نا سیدہ, قافلہ ہو رہا ہے مدینے سے روانہ, عباس کا ہاتھ پکڑ کے نا قبر رسول پہ لے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ قبر رسول ہے. اب میرے سر پہ ہاتھ رکھے, یہ کیا ہے؟ کہا اماں آپ کا سر. کہا نہیں میرا سر نہیں, علی کا حرم.
علی کی عزت کام ٹھیک ہو گیا. ایک ہاتھ ادھر ہے ایک ہاتھ ادھر ہے. ام البنین کہہ رہی ہے عباس میرے ساتھ وعدہ کر جب تک تیرے ہاتھ سلامت ہے علی کی بیٹی کی چادروں کی طرف کوئی آنکھ نہ اٹھنے پر اللہ تمہیں کوئی کام نہ دے سوائے خبر حسین. بس میں نے 2 یا 3 فکریں اور کہنے اسی پہ تمام کر دوں گا. قربان تیری وفا پہ. عباس آئے کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت. کہا جا پہلے پالنے والے سے پوچھ کے آیا کون ہے جس نے عباس کو پالا ہے. اور میں شہید محسن نقوی کا فکرہ پڑھتا ہوں. بچپن کا سکہ حضرت عباس کا. عباس کی انگلی پکڑ کے صحن کے اندر علی کی بیٹی چل رہی ہے. یا علی کی نظر پڑی مسکراتے ہوئے حیدر اقرار کے منہ سے فکرہ نکلا کہ زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو. ادھر سے یہ آواز دے کے کہ نہیں بابا عباس کے سہارے پہ زینب چلنا سیکھ رہی ہے. وہی عباس جب آیا ہے نا کہا مجھے مرنے کی اجازت. پہلے جا علی کی بیٹی سے پوچھ گیا. روایت کے فکرے یہ بکا علیہ السلام شدیدہ. علی کی بیٹی اتنا اونچا روئی اتنا 21 رمضان کو نہ روئی تھی. روتی بھی تھی ایک ہی فکرہ کہتی تھی قد صدقتا امیر المومنین. میرے بابا علی نے بالکل سچ کہا تھا. تڑپ کے آواز آئی تیرے بابا نے کیا کہا تھا؟ کہ عباس تو چھوٹا سا تھا جب ایک مرتبہ میرے بابا نے میری کلائیاں چومی. میں رو کے کہنے لگی بابا بیٹیوں کا سر چومتے ہیں میری کلائیاں کیوں چوم رہی ہیں؟ کہا میں نے ایک بابا یہ سوال ہے میرا اس کا کون جواب دے گا؟ کہا زینب ایک وقت آئے گا جب تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائے گی. عباس جو میں تیرا قد دیکھتی تھی میں تیری جوانی دیکھتی تھی عباس میں تیرا جلال دیکھتی تھی پھر میں کہتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو بھلا اس بہن کے ہاتھ میں رسیاں کون پہنا سکتا ہے؟ عباس اب جو تو جا رہا ہے مجھے یقین ہو گیا اب میرے ہاتھوں میں رسیاں ضرور آئیں گی. عباس چلے خیام سے نکلے دریا کے اوپر آئے کنارے کو خالی کیا مشکیزے کو بھرا. حضرت عباس نے مشکیزہ بھر کے جیسے ہی عباس خیام کی طرف آنے لگے اللہ لعنت کرے ظہور ملا کبھی پر. یہ کہتا ہے میں نے 3 تیر کل کربلا میں چلائے. ایک تیر وہ تھا جو میں نے وقت آخر شبیر کے حلق میں مارا تھا. کہتا ایک تیر وہ میں نے چلایا جب حسین علی اصغر کا بوسہ لے رہے تھے میں نے اس وقت تیر چلایا. کہتا ہے میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا تھا جب میں نے دیکھ لیا نہ تیر کام کرتا ہے نہ تلوار کام کرتا ہے. اس وقت میں نے دیکھ لیا آج عباس کی جان اس کے کسی ہتھیار کے اندر نہیں بلکہ مشکیزے کے اندر ہے. کہتے میں نے مشکیزے کو تیر مارا عباس نے گھوڑے کو واپس موڑ لیا. بزرگ علماء پڑھا کرتے تھے ہاتھ کلا مچھی گئے جنا غازی دے ٹوٹ مان گیا شرفادا رکھ سر رہوار دی گردن تے ریہا غازی ول ول آدا اون پاسے کھن ون جے پاسے ہوئے ٹھیر ہجوم سپاہدا میں کو سین تو لاندھیا نہ دیکھے بچ بند دے پیو سغرادا. یہ بات تو عباس نے کی ہے نا. حسین کیا کہتے تھے میں تو دور نہ مجنی میں ٹور سکتا ٹوٹ کمر غریب دی گئی ہے میں جیتا نہیں میرے چنویران میری لاش علیحدی پئی ہے. ادھر سے آخری سلام کیا سین سے زمین پہ وفاداروں کا خدا آیا. عباس کو خیمے سے اترتا ہوا دیکھ کر حسین ابن علی عباس کی جانب آئے. مجھے حسین کی غربت کی قسم ہے. عباس کے لاشے پہ پہنچے تڑپ کے کہنے لگے آج پتہ چل گیا میں غریب ہو گیا ہوں. سر اٹھایا زانوں پہ رکھا عباس نے سر نیچے رکھا دوسری بار اٹھا کے زانوں پہ رکھا پھر عباس نے نیچے رکھا. جب تیسری مرتبہ رکھا نا ایک مرتبہ حسین جتنا صابر تھا تڑپ کے کہنے لگا عباس اب حسین اتنا غریب ہو گیا کہ عباس بھی اس کے زانوں پہ اپنا سر نہیں رکھتا ہے. ایک مرتبہ عباس تڑپ کے کہنے لگے مولا میری ایک حالت ہے میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے مولا یہ تیر آپ نکال لیجئے. اگر بازو ہوتے تو یہ تکلیف بھی آپ کو نہ دیتا. دوسرا میری آنکھ میں خون ہے مولا
اس کو صاف کیجئے تاکہ میں آخری وقت میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ میں ادھر خون صاف کرنا تھا، کہا عباس میری گود میں سر کیوں نہیں رکھتا؟ کہا میں نے دیکھا جب رسول خدا دنیا سے گئے تھے نا، اس وقت علی کی گود تھی، رسول کا سر تھا، اور جب علی دنیا سے جانے لگے نا، حسن کی گود تھی، علی کا سر تھا۔ مولا جب حسن دنیا سے جانے لگے تھے اس وقت میں نے دیکھا تھا آپ کی گود تھی اور حسن مجتبیٰ کا سر تھا۔ مولا تھوڑی دیر بعد آپ نے بھی دنیا چھوڑ دینی ہے، مولا مجھے ایک بات بتا دیں، آپ کا سر کہاں پہ ہوگا؟ کہ کربلا کی ریت پر ہوگا۔ تڑپ کے آواز آئی، مولا جہاں آقا کا سر ہوگا نوکر کا سر بھی وہیں رکھ دیجئے۔ آپ میرے سر پہ قرآن رکھ، میں نے آنکھوں سے روایت نہ پڑھی ہوگی، خدا کی قسم میں اتنی جرت نہ کرتا پڑھنے کی۔ کربلا کے جتنے بھی شہید ہیں، ہر شہید نے قتل ہونے کے بعد رسول خدا سے کوثر پیا ہے۔ علی اکبر نے بھی کوثر پیا، علی اصغر نے بھی کوثر پیا، قاسم نے بھی کوثر پیا، مگر ایک حضرت عباس ہے